Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو بکر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر حیات چینل۔ میں قرآن کریم کے انتہائی آسان اور مختصر ترین کورس کروا رہا ہوں جن کا تعلق صرف قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو کسی مدرسے میں جا کر یا کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کے پاس تجوید سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، انتہائی 1.5 سے 2 منٹ، زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 3 منٹ کی ویڈیو روزانہ ایک قاعدہ میں پڑھا رہا ہوں۔ قرآن کریم کے زیادہ سے زیادہ بھی جو قواعد ہیں وہ تقریباً 15 سے 20 ہیں۔ 15 سے 20 قواعد روزانہ 3 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر اور اس کو سمجھ کر اور قرآن کریم کی مثالوں کے ساتھ اگر ایک رکوع تلاوت کر لیا جائے تو زیادہ دیر نہیں لگتی، 1 مہینے کے اندر انسان کے 30 سپارے تجوید کے ساتھ درست ہو جاتے ہیں۔ تو میں نون ساکن اور نون تنوین کے احوال پڑھا رہا ہوں، اظہار کا قاعدہ پڑھا چکا ہوں، ادغام کا بھی پڑھا چکا ہوں۔ آج ہم نے قلب پڑھنا ہے۔ قلب کہتے ہیں بدلنے کو، یعنی کس کو کس میں بدلنا ہے، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں میم بعدی، یہ نون ساکن کے بعد با آ گئی تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، یعنی مم بعدی پڑھنا چاہیے تھا من بعدی، لیکن نون ساکن کے بعد با آ گئی تو ہم نون ساکن نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے مم بعدی۔ اسی طرح نون ساکن اور نون تنوین کی دوسری مثال ینبغی، یہ دیکھیں ینبغی، یہ نون ساکن کے بعد با آ گئی تو نون ساکن نون تنوین کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے جیسے ینبغی۔ اسی طرح کی چند ایک مثالیں قرآن کریم کے اندر، اور اس کی ایک مثال قلب کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو چھوٹی سی ننی سی میم بعض دفعہ نون ساکن نون تنوین کے بعد با کے اوپر ڈلی ہوتی ہے تو وہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کو میم سے بدل کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں اپنی ویڈیو کے بعد میں قرآن کریم کے دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کورس اگر آپ مکمل کر لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے تو قرآن کریم کا تقریباً 1 مہینہ آپ میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو قواعد جس طرح میں نے سمجھائے ہیں آپ ان کو اچھی طرح سمجھ کر پریکٹس کرنے کی قرآن کریم میں کوشش کریں گے تو آپ کسی بھی بورڈ کے تحت جا کر تجوید کا امتحان دے سکتے ہیں، اور یہ میری گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ تجوید کا امتحان آپ اعلیٰ اور اچھے نمبروں کے اندر پاس کر لیں گے۔ آئیے ہم اقلاب کی چند ایک مثالیں قرآن کریم سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعذاب علیم بما كانوا يكفرون وظنوا أنه واقع بهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم شهيدا بيني وبينكم